13واں پارہ پورا پڑھا گیا اور 14واں پارہ اس کا پہلا پاؤں اس کی تلاوت کی گئی۔ کل سورہ یوسف کا مضمون بیان کرنا شروع کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 12 بھائیوں کے ایک تھے، 11 بھائیوں کے ایک تھے، اور بھائی لوگ ان سے حسد کرتے تھے کہ والد صاحب ان سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں۔ خواب دیکھا، والد نے یہ کہا کہ یہ خواب بتاتا ہے کہ مستقبل میں تمہاری بڑی شان ہونے کی ہے، لیکن زیادہ اس کا چرچا نہ کرنا۔ بھائیوں نے والد سے یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان کو دور کہیں جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور چھوڑ کر آ گئے۔ واپس آ کر یہ بہانہ کیا کہ ہمارے پیارے بھائی کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ بھائی لوگ تو کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینک کر آ گئے، یہ سمجھ کر کہ اب کہاں بچیں گے۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو مصر کا تھا، مصر واپس جا رہا تھا۔ پانی کی ضرورت پڑی، کسی نے کہا قریب میں کنواں ہے، کنویں پر آئے، ڈول ڈالا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ اس کنویں کے، اس پانی کے ڈول میں تم بیٹھ جاؤ۔ وہ پانی نکالنے والوں نے جب ڈول کھینچا تو ڈول بڑا وزنی لگا، سمجھ گئے دال میں کچھ کالا ہے۔ ڈول اوپر آیا تو خوبصورت نوجوان حیران ہو گئے کہ اس بچے کو یہاں کس نے پھینک دیا۔ خیر، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح اپنی قدرت سے کنویں سے باہر نکالا۔ اب یہ مصر کے جو نوجوان تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو مفت میں ہمیں غلام مل گیا۔ غلاموں کا اس زمانے میں موسم ہوتا تھا، بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، یہ تو ہماری لاٹری لگ گئی۔ ہم اس بچے کو مصر کے جو بازار لگتا ہے غلاموں کا، اس میں بیچ ڈالیں گے۔ چنانچہ مصر لے کر گئے، اور جو بازار لگا کرتا تھا، نیلام ہوا کرتا تھا غلاموں کا، اس میں پیش کیا۔ بڑا ریٹ لگا خوبصورت ہونے کی وجہ سے، بولی لگی۔ سب سے بڑی بولی لگائی بادشاہ کے نمائندے نے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ چنانچہ یہ بک کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، غلام بن کر آئے۔ لیکن بادشاہ نے جب دیکھا اور اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایسا خوبصورت لڑکا، اس کو تو غلام کے طور پر نہیں، اپنی اولاد کے طور پر ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بھی نکالا اور مصر کے بازار میں فروخت کرایا، بادشاہ کے محل میں پہنچایا، اور نوکر کی طرح نہیں، غلام کی طرح نہیں، بلکہ اولاد کی طرح اللہ تعالیٰ نے رکھوایا۔ کچھ عرصہ گزرا، یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، گھر میں رہائش بادشاہ کے محل میں، بادشاہ کی بیوی بھی روز دیکھتی تھی۔ بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی یوسف علیہ السلام پر، اور دل دے بیٹھی یوسف علیہ السلام کو، اور ایسی بے قابو ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے بیٹھی۔ یوسف علیہ السلام اب تک نبی نہیں بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رکھا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے بچا کر رکھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا واسطہ دیا کہ تیرے شوہر نے مجھے اپنے گھر میں اولاد کی طرح رکھا، اور تم مجھ سے منہ کالا کرنا چاہتی ہو، کتنے شرم کی بات۔ بادشاہ کی بیوی کو تو یہ کہا۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ، میں تو پھنس گیا، بادشاہ کی بیوی ہے اور یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور اس سے میں کیسے بچ کر نکلوں؟ ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھے بچا لے اس عورت کے فتنے سے۔ تو کل میں نے کہا کہ یہ قصہ ہر قدم پر ہمارے لیے سبق ہے۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، گناہ کی دعوت چاروں طرف ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں کاروبار کے لیے غیر ملک آدمی جاتا ہے، گناہ کا موقع ہاتھ لگ جاتا ہے۔ بیرون ملک ہمارے طلبہ پڑھنے جاتے ہیں،
وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بیرون کیا، اپنے ملک کے اندر آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور انسان تو ہم ہیں، روبوٹ تو نہیں ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، جذبات تو ہیں ہم انسانوں کے۔ بچنے کی کیا صورت؟ بچنے کی صورت یہ کہ اللہ بچائے۔ اور اللہ کب بچائیں گے؟ جب اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہوگا۔ آدمی وہ کرے جو اس کے بس میں ہے۔ اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ گناہ کا شوق ختم ہو جائے۔ گناہ کا شوق تو رہے گا، تبھی تو آزمائش بنے گی اور تبھی تو جنت ملے گی۔ یہ اندر کا جو ہمارا ناپاک جذبہ ہے یہ رہے گا۔ لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا جو یوسف نے کرا علیہ السلام، کہ اے اللہ یہ تو گناہ میرے سامنے آ گیا، اے اللہ یہ موبائل میں تو کیسی سائٹ کھل گئی، یہ تو گناہ کی دعوت دینے والی سائٹ ہے، تو مجھے بچا لے اس سے، ورنہ میرے ماں باپ کو بھی نہیں پتا میں موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہوں، اور کسی کو نہیں پتا، میں تو دوسرے ملک میں ہوں۔ اپنے ملک میں نا آدمی بعض دفعہ شرماتا ہے، کوئی دیکھ لے گا تو، اور غیر ملک میں آدمی کو یہ تسلی ہوتی ہے مجھے کوئی یہاں جاننے والا تھوڑی ہے، میں گناہ کر بھی لوں گا پتہ کسی کو نہیں چلے گا، عزت بچی رہے گی۔ لیکن اللہ سے تو آدمی کہہ سکتا ہے، اس لیے معصور دعاؤں میں آتا ہے اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ایسا بچا جیسے چھوٹے بچے کو نقصان دہ چیزوں سے اس کے ماں باپ بچاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ گھر میں ہوتا ہے، استری کو ہاتھ لگائے گا، چولہے میں انگلی ڈالنا چاہے گا، سوئچ بورڈ میں، ساکٹ میں، اس کو ہر چیز سے دلچسپی، نادان ہے، اس کو تو نہیں پتہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بندوبست کرتے ہیں کہ بچے کو کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اے اللہ میں نادان بچے کی طرح گناہ میں چلا جاؤں گا، آپ بچائیں گے تو میں بچوں گا۔ ایک اور دعا معصور، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے اللہ تو مجھے پیشانی سے پکڑ کر گناہ سے بچا لے، پیشانی سے پکڑ کر گناہ سے بچا لے۔ یہ ایسا ہے محاورہ، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں، اردو محاورے میں اس کو منتقل کریں تو جملہ بنے گا اے اللہ تو مجھے کان سے پکڑ کر گناہ سے بچا لے، میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے کان سے پکڑ کر روک دے، ورنہ میں تو بہہ جاؤں گا، پھسل جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انسان سے، ہم مسلمانوں سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو ہمارے بس میں ہے، اور ہمارے بس میں یہ ہے اے اللہ میں تو بچنا چاہتا ہوں، لیکن آپ ہی نے میرے اندر یہ گناہ کا مادہ رکھا، آپ بچائیں گے تو میں بچوں گا ورنہ میں تو گیا۔ جب آدمی نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں قدرت دکھائی، دو بڑی قدرتیں دکھائیں۔ ایک تو بادشاہ کی بیوی نے گناہ کی دعوت دینے سے پہلے سارا بندوبست کیا ہوا تھا، دروازے بند کیے ہوئے تھے، تالے لگائے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ایک، اور اپنی طرف سے ہمت یہ کری کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کری۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر چابی کے تالوں کو توڑا، دروازوں کو کھولا، اور یوسف علیہ السلام اور اس عورت سے بھاگ نکلے۔ ایک دوسری اللہ نے قدرت یہ دکھائی کہ بھاگتے بھاگتے یوسف علیہ السلام کو شوہر نظر آئے، چلو جان میں جان آئی کہ اب تو مجھے بچا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ یوسف کچھ شکایت کرتے، پیچھے سے عورت چیخ پڑی، بڑے آئے، آپ نے تو اس کو پال لیا، گھر میں عورتیں اس طرح بات کو بدل دیتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ خود گناہ کی دعوت دی، اور اس سے پہلے کہ یوسف میری شکایت کریں اپنا معاملہ شوہر کے سامنے الٹا کر کے پیش کر دیا، یہ تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ کے گود میں ایک بچہ تھا دودھ پیتا، اللہ نے دوسری اپنی قدرت دکھائی کہ اس بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند بچے ماں کی گود میں بولے ہیں، ان میں سے ایک بچہ یہ تھا، ایک بچہ عیسیٰ ابن مریم تھے، اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قصے سنائے، ان میں سے ایک بچہ یہ تھا۔
اس بچے نے بولا بادشاہ سلامت، بہت آسان ہے یہ طے کرنا کہ گناہ کی دعوت کس نے دی تھی۔ یہ دیکھیں اس نوجوان کی قمیص پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی بیوی آگے تھی، گناہ کی دعوت پیچھے جا کر یہ دے رہے تھے، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آگے جا رہے تھے، پیچھے آپ کی بیوی ان کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو واقعی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ میری بیوی ہی کی گڑبڑ ہے، لیکن بادشاہ تھا، عزت کا مسئلہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کہا آپ کی مہربانی ہوگی، بس اب معاملے کو رفع دفع کریں، مٹی پاؤ، یہ کہتے ہیں نا آپ لوگ۔ یہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کہا بس اب درگزر کریں، اور اپنی بیوی کو یہ کہا آپ ان سے معذرت کریں، سوری بولیں۔ بادشاہ کے ذہن میں تھا کہ میں نے غلام کو یہ کہہ دیا، بیوی کو یہ کہہ دیا، دونوں کو گویا ڈانٹ دیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ رفع دفع کہاں ہوتا ہے؟ وہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ بات تو پھیل گئی، دیکھو تو صحیح، بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام کو دل دے بیٹھی۔ تو بادشاہ کی بیوی کو یہ فکر ہوئی کہ میں اپنا ریکارڈ تو صاف کراؤں، تو اس نے یہ کرا کہ شہر کی اپنے تعلق والی عورتوں کو ایک پارٹی پر، جس کو آپ ہائی ٹی بولتے ہیں، بلایا۔ خیال یہ تھا کہ میں ان عورتوں کو جمع کر کے دکھاؤں گی کہ وہ نوجوان کتنے خوبصورت تھے جن کے بارے میں تم میرا مذاق اڑا رہی ہو کہ میں نے اس کو دل دے دیا۔ وہ عورتیں جب اکٹھی ہوئیں تو یوسف علیہ السلام کو اچانک مجلس میں بلا لیا۔ وہ عورتیں دیکھ کر حیران ہکی بکی رہ گئیں، ہاتھ میں پھل فروٹ اس کو کاٹ رہی تھی، ایسی ششدر کہ بجائے سیب اور فروٹ کاٹنے کے اپنے ہاتھ کو کاٹ بیٹھی۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم نے اس نوجوان کو ایک مرتبہ دیکھا، اپنا ہاتھ کاٹ دیا، میں تو اس کے ساتھ اکیلے رہ رہی تھی، تو میں دل نہ دیتی تو کیا کرتی۔ اب بادشاہ کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بلیک میل کیا، دیکھو بھائی تم ریکارڈ اپنا صاف کرا دو اور مجھے گناہ کرنے دو، ورنہ میں الٹا کیس کر کے تمہیں جیل کرا دوں گی۔ یہ ہمیشہ کا وتیرہ ہے کہ بڑے لوگ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو جھوٹے کیس بنا دیتے ہیں، تو جھوٹا کیس بنوا دوں گی بادشاہ سے کہہ کر، تم جیل میں پڑے رہو گے۔ ایک ہی حل ہے کہ تم مجھ سے اپنی خواہش پوری مجھے کرنے دو۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے دوبارہ، اور یہ کہا اے اللہ مجھے جیل جانا قبول ہے، لیکن اس عورت سے مجھے بچا لے۔ البتہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ فرمائی کہ اے امت تمہارے ساتھ کبھی ایسا موقع آئے تو تم یوسف کی طرح یہ نہ کہنا، یوسف تو بڑے آدمی تھے، صاحب عزیمت تھے، حوصلے والے تھے، انہوں نے تو بڑی بات کہہ دی نا، اے اللہ جیل میں ڈال دے گناہ سے بچا لے۔ تم نہ کہیو، تم جیل کو نہیں برداشت کر سکو گے، تم کہنا اے اللہ گناہ بھی نہیں کرنا، جیل سے بھی بچنا ہے، آپ کوئی بیچ کی عافیت کی صورت نکال دیں، اس طرح اللہ سے مانگا کرو۔ لیکن مغز کی بات کیا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ چنانچہ بادشاہ کی بیوی نے جھوٹا کیس بنا کر جیل کرا دی، جیل میں چلے گئے۔ جیل میں گئے تو انسان اور مسلمان اس کا کام دین کی بات کرنا۔ چوتھے پارے میں بات آئی تھی، اے مسلمانوں تم تو بہترین امت ہو، دین کی بات ہمیشہ کرتے رہو گے، دین کی دعوت ہمیشہ دیتے رہو گے۔ یوسف علیہ السلام ہیں جیل میں، حوصلہ نہیں ہارے، اور دین کی بات وہاں کرتے رہے دیگر قیدیوں سے۔ تو جب دین کی دعوت وہاں کی لوگوں سے تو لوگ جیل قیدیوں سے تعلق ہو گیا، قیدی قریب ہو گئے۔ اس اثنا میں ایسا ہوا کہ اپنے قیدی بھائیوں کو دعوت بھی دی، تم کس اللہ کو مانتے ہو؟ تم تو لگتا ہے شرک کرتے ہو۔ عجیب بات ہے، ایک کو خوش کرنا آسان یا کئیوں کو خوش کرنا آسان؟ بھئی ایک کو خوش کرنا آسان، اس اللہ کو مانو جو اکیلا ہے، یہ دعوت دی۔ پھر ایسا ہوا کہ جیل میں دو قیدیوں نے خواب دیکھا،
انہوں نے کہا آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ضرور بتاؤں گا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی ہوائی بات کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا ہے اور مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ میں نے کل بتایا یا پرسوں بتایا، کل شاید کہا کہ خواب کی تعبیر ہر کسی کو نہیں سنانی چاہیے، خواب ہر کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم مجھے ضرور خواب سناؤ اور میں تعبیر دوں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے یہ علم اور یہ فن دیا ہے۔ وہ جب خواب سنا یوسف علیہ السلام نے تو تعبیر یہ ہوئی کہ ایک کو تو رہائی ملے گی اور ایک کو سولی ملے گی، سولی چڑھے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے سولی پر چڑھنے والے کا دل نہ دکھے اس لیے یہ نہیں کہا تو سولی پر چڑھے گا، وہ مایوس ہو جاتا، یہ کہا کہ ایک کی تعبیر یہ، دوسری کی یہ۔ جس کے بارے میں پتہ تھا کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رہائی ملے گی، اس کو اکیلے میں کہا تجھے رہائی مل جائے گی۔ یہ جو قیدی تھا یہ بادشاہ کے باورچی خانے کا ملازم تھا، اس کو یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم اپنی نوکری پر بھی بحال ہو جاؤ گے۔ اچھا ایک کام کرو گے تم میرا؟ ہاں ہاں ضرور، بادشاہ سے کبھی موقع ملے تو یہ بات کرنا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے۔ ہاں ہاں ضرور میں بات کروں گا۔ پھر تعبیر سچی ثابت ہوئی، اس کو رہائی ملی، دوسرے کو سولی چڑھا دیا گیا۔ رہائی ملنے کے بعد یہ جیل کا قیدی وہ کام بھول گیا جو یوسف علیہ السلام نے اس کے ذمہ لگایا تھا۔ کیوں بھول گیا؟ اب سنیے، مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ نہ چاہتے تھے، بات کو سمجھیے گا غور سے، اللہ یہ نہ چاہتے تھے کہ یوسف میرے علاوہ کسی کی طرف نگاہ کرے۔ اے یوسف، تمہیں اس عورت کے گناہ کی دعوت سے کس نے بچایا تھا؟ میں نے بچایا تھا نا۔ تالے کس نے توڑے تھے؟ میں نے توڑے تھے۔ دودھ پیتے بچے نے کیسی سمجھداری کی، سپریم کورٹ کے وکیل کی طرح بات کری، یہ کس نے اس کو بلوایا؟ میں نے بلوایا۔ جب تم نے یہ میری قدرت کے نمونے اور مظاہر دیکھ لیے تو تم نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ بادشاہ کے دل میں ڈالوں کہ تم بے گناہ پڑے ہوئے؟ تم نے میرے سوا کسی اور کی طرف نگاہ کیوں کری؟ یہ اللہ کو بات پسند نہیں آئی۔ بات غلط نہیں تھی، بات کو سمجھیے، گناہ نہیں کرا یوسف علیہ السلام نے۔ اصل میں کیا ہے، فارسی والے کہتے ہیں مقربہ را بیش بود حیرانی، اور عربی والے کہتے ہیں حسنات الابراری سیئات المقربین۔ اردو میں مجھے کوئی اس کا محاورہ نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو مطلب سمجھاؤں۔ ایک بچہ ایسا ہے جو ویسے ہی فیل ہوتا رہتا ہے امتحان میں، بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے، وہ پاس ہو گیا فائنل امتحان میں، پروموشن بھی اگلی کلاس میں ہو گئی، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، گلاب جامن رات کو لے کر آئیں گے، بھئی بچہ پاس ہو گیا، اگلی کلاس میں پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کا بھی رزلٹ آیا، دوسرا بچہ ہمیشہ فرسٹ آتا تھا، اس دفعہ ایسا ہوا کہ پوزیشن نہیں آئی، اپنی کلاس میں فورتھ آیا۔ اس بچے کو ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں، نکمے کہیں کہ محنت نہیں کرتے، پوزیشن آنی چاہیے تھی۔ اب یہ بچہ حیران، دیگر گھر میں بھائی بہن حیران، یہ جو ہمارا بھائی جو ویسے بس فیل ہونے کے قریب قریب تھا اور بس پاس ہو گیا، اس کے لیے تو ابو کہہ رہے ہیں کہ بہت ماشاءاللہ، دیکھو شاباش، اور یہ جو ہمارا بھائی ہمیشہ پوزیشن لیتا اس دفعہ بھی اچھا رزلٹ ہے، صرف اتنا ہوا، پرسنٹیج بھی بری نہیں ہے، صرف اتنا ہو گیا کہ پوزیشن نہیں آئی، اور جو تھرڈ آیا ہے اس سے تو ہمارے بھائی کے 2 مارکس صرف کم ہیں، تو بھی ابو امی اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ آدمی امید کرتا ہے، جس کو آپ ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں، یہ بچے سے تو مجھے امید تھی ٹاپ کرے گا، یہ کیوں کم نمبر لایا؟ جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس سے آدمی زیادہ امید رکھتا ہے۔ میں اور آپ عام مسلمان، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ نبی
اللہ نے یہ چاہا کہ تم نبی ہو کر میرے علاوہ کسی طرف نگاہ کرو. تم نے یہ سوچا کیوں کہ یہ جو قیدی رہائی پا رہا ہے, میں اس کو ذرا کہوں تو صحیح, میری سفارش کر دینا. مجھے یہ غیرت آئی کہ تم نے میرے علاوہ کہیں اور توجہ کری کیوں. اب بتاؤ, کر کے دکھا دو. میں نے اس کو بھلا دیا, اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ بادشاہ سے تذکرہ کروں. یاد آیا بہت سالوں کے بعد. کب ایسا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا, عجیب اور غریب. 7 موٹی تازی گائیں ہیں, 7 دبلی پتلی گائیں ہیں. دبلی پتلی گائیں حملہ کر کے موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں. پھر 7 گندم کی سبز بالیاں دیکھیں, 7 بالیاں دیکھیں خشک. بادشاہ نے جب آدمی کوئی عجیب سا خواب دیکھتا ہے تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. بادشاہ بھی پریشان. صبح اپنے ارکان کابینہ سے ذکر کیا کہ یہ خواب میں نے دیکھا. تو ارکان کابینہ کو تعبیر تو آتی نہیں تھی. کہنے لگے بادشاہ سلامت, ایسے ہی خواب ہے, آپ پریشان نہ ہو, شاید آپ کا پیٹ خراب ہوگا اس لیے آپ کو ایسا خواب آ گیا. یہ ایسے ہی انہوں نے فضول بات کری. اس وقت وہ جو قیدی رہائی اس نے پائی تھی, وہ کابینہ کے ارکان کو کچھ مشروب سرو کر رہا تھا. نوکر تھا چونکہ, اب کان تو بند ہونے سے رہے. اس کے کانوں میں پڑا کہ خواب کی بات چل رہی ہے. اوہو, یاد آیا. بادشاہ سلامت, جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. آپ کے سینٹرل جیل میں ایک قیدی ہے بے گناہ, اور خواب کی تعبیر بڑی عمدہ بتاتا ہے. ضرور لے کر آؤ اس کو. یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قیدی گیا اور اس کو کہا, ان کو جا کر کہا چلیے بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے. اب یوسف علیہ السلام میں اور آپ ہوتے تو اس کو کہتے بڑے آئے, تعبیر آ کر بتائیں. میں نے تمہیں کوئی کام بتایا تھا, یاد تو رکھا نہیں, میں تمہارا کام نہیں کروں گا. سنایا نہیں, چل پڑے. تعبیر چل پڑے نہیں, تعبیر بتا دی. بادشاہ کو بولو کہ 7 سالوں کے بعد آپ کے ملک میں قحط آنے والی ہے, لیکن 7 سال کے بعد دوبارہ عافیت ہو جائے گی. یہ 7 سالوں بعد جو قحط آئے گی, میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی سے اس کا بندوبست یہ کر لو کہ یہ جو ابتدائی 7 سال ہیں اس میں ضرورت کے بقدر اناج اور غلہ استعمال کرو, باقی اسٹور میں رکھ لو, آپ کو کام آئیں گے. یہ تعبیر بھی بتا دی, تدبیر بھی بتا دی. یہ قیدی یا ملازم خوشی خوشی بادشاہ کے دربار میں گیا تعبیر بتانے کے لیے. بادشاہ نے کہا ایسی زبردست معقول تعبیر تو کوئی سمجھدار آدمی دے سکتا ہے, بلا لاؤ اس کو یہاں پر. اب جب بلانے گئے تو یوسف علیہ السلام نے معذرت کر لی, نہیں میں نہیں آؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب شاید میرے دن بدلنے کے ہیں, لیکن میں اپنی فائل کلیئر کرانا چاہتا ہوں. وہ جو میرے اوپر کیس ہوا تھا اور گناہ کی تہمت لگی, اس کو تو کلیئر کراؤ, ورنہ میں اس دھبے کے ساتھ زندگی گزاروں گا, یہ میری غیرت کے خلاف ہے. اچھا بہت اچھی بات, فائل منگواؤ. پرانا کیس ہو گیا. فائل منگوائی تو پتہ چلا عورتوں نے کیس کیا ہوا ہے. بادشاہ نے عورتوں کو بلوایا, انہوں نے کہا بات تو سچی ہے, گناہ کی دعوت ہم نے دی تھی, اس نے نہیں دی تھی. کیس خارج ہو گیا. یوسف علیہ السلام بے گناہ قرار پائے اور بادشاہ کے دربار میں اب آنے کے لیے تیار ہوئے. بادشاہ کے جب دربار میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا, جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے, کل آخری رکعت میں پڑھی تھی میں نے, کہ اے بادشاہ یہ جو میں نے تدبیر کری اور نخرہ کرا, بظاہر پہلی مرتبہ میں نہیں آیا اور اپنا کیس صاف کرایا, اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرے اندر نفس نہیں, میں بھی گناہ کر سکتا ہوں, گناہ کی دعوت, گناہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن معاملہ یہ تھا کہ گناہ میں نے کرا نہیں تھا, اور میں اللہ کا نبی, میرے ساتھ یہ دھبا رہ جائے یہ مناسب نہیں, اس لیے میں نے یہ تھوڑی کوشش کری کہ میرا کیس خارج ہو جائے. خیر کیس خارج ہو گیا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ نے ایسی اچھی تعبیر دی, تو اب ہم کریں کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی مملکت میں وزیر خزانہ نامزد کر دیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت داری بھی دی ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے معیشت کا علم دیا ہے. یہ الہی علم کہلاتا ہے، آسمانی علم کہلاتا ہے، یہ لدنی علم کہلاتا ہے. ایک تو وہ علم ہوتا ہے جو میں اور آپ دنیاوی تعلیمی اداروں میں حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس پر اللہ فضل فرما دیں اس پر جو علم کھلتا ہے وہ اس سے بہت اونچا ہوتا ہے. آگے موقع ملے گا تو 19ویں پارے میں سناؤں گا. سورہ نمل میں اللہ نے قصہ سنایا کہ دنیاوی علم والے اور الہی علم والے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور الہی علم والوں کے پاس کیسی طاقت ہوتی ہے. خیر ابھی اس کا موقع نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ جو کہا تو آپ کہیں گے کہاں سے انہوں نے کوئی فائنینس میں MBA کیا ہوا تھا انہوں نے کہہ دیا. یہ اللہ نے ان کو سکھلایا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے مقرر کر دیں تو میں یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے تیار. بہت اچھی بات، 100 بسم اللہ، آپ کو ہم وزیر بنا دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے یہ 7 سال ایسا چلایا نظام کو کہ ضرورت کے بقدر غلہ باشندے استعمال کریں اور اس کے علاوہ کو سرکاری سٹور میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ برے وقت میں کام آئے. جب برا وقت آیا، قحط کا زمانہ آیا تو کسی کے گرے ہوئے ملے ہیں اس کا اعلان کر ابھی تھوڑی دیر کے بعد دے دیجیے گا، صبر کر لیں، تھوڑی باہر کسی مؤذن صاحب کو تلاش کر لیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کرا کہ غلہ استعمال بھی ہوتا رہا، محفوظ بھی ہوتا رہا. جب قحط کا زمانہ، بھائی ان سے لے لو جنتی آدمی، یوسف علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو لگایا کہ بھئی یہ جو سٹور تم لوگوں نے کیا ہوا ہے اب اس کو بلیک میں نہیں بکنا چاہیے، کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. قحط کے زمانے میں راشن کارڈ کا نظام یوسف علیہ السلام نے بنا دیا اور راشن کارڈ کے ذریعے فی گھرانے جتنے افراد ہوتے ان کو وہ راشن دے دیا جاتا. تو لوگوں پر قحط تو تھا لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرا، پریشانی نہیں ہوئی، اناج کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اب اس مستحکم نظام کی ایسی شہرت ہوئی کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی پتہ چلا، وہ بھی آنے لگے راشن حاصل کرنے کے لیے. اب وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے، ان کو تو نہیں معلوم یوسف کہاں ہیں. ان کے یہاں بھی قحط، شام کے علاقے میں بھی قحط. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مصر جائیں غلہ حاصل کرنے کے لیے. والد صاحب سے اجازت طلب کری. والد صاحب نے کہا میں بنیامین کو تو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا، باقی تم چلے جاؤ. بنیامین کون؟ کل میں نے آپ کو بتایا یعقوب علیہ السلام کی 2 شادیاں، ایک سے 2 بیٹے، دوسرے سے 10 بیٹے. تو یوسف کے جو سگے بھائی تھے ان کو نہ جانے دیا، باقی بھائیوں کو کہا تم جاتے ہو تو چلے جاؤ غلہ لینے کے لیے. یہ غلہ لینے کے لیے جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، ان کے تصور میں نہیں کہ یوسف سامنے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہ تو میرے بھائی ہیں، غلہ لینے کے لیے آئے. بھائی ہم تو افراد خانہ کے حساب سے دیتے ہیں، تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ جیسے آج کل مردم شماری والے آ رہے ہیں، وہ فیملی ممبر پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں. انہوں نے کہا ایک بھائی تھا وہ تو بھیڑیا اس کو کھا گیا. یوسف علیہ السلام دل میں ہنس رہے ہیں، وہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. ایک بھائی اور ہے، اس کو ابا نے چھٹی نہیں دی ہے. مجھے کیا پتا اس کو ابا نے چھٹی نہیں دی ہے، میں تو اس کو دیکھوں گا تو اناج دوں گا اس کے حصے کا. نہیں ایسا نہ کیجئے نا، آپ دے دیجئے. اچھا چلو دے دیتا ہوں، لیکن اب کی بار تو دے دیا، آئندہ جب غلہ ختم ہوگا نا تو اس کو لے کر آئیو ورنہ تمہارے حصے کا بھی نہیں دوں گا.
بہت اچھی بات. اب یہ بھائی لوگ افراد خانہ کے حساب سے راشن لے کر گئے. والد صاحب کو واپسی میں کہا اے بادشاہ، اے والد صاحب، وہ تو بادشاہ بڑا نیک دل ہے لیکن آئندہ کے لیے اس نے راشن دینے سے منع کر دیا اور یہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارا دوسرا بھائی ہے جس کو آپ نے چھٹی نہیں دی تھی اس کو لے کر جائیں گے تو آپ اس کے حصے کا غلہ ملے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی مجبوری ہے، جب یہ غلہ ختم ہوگا تو تم لے جانا اس کو، لیکن اب کی بار جب جاؤ تو تم اکٹھے نہ جانا، الگ الگ فلائٹ سے جانا. آپ کے ماحول میں بات کر رہا ہوں، الگ الگ راستے سے جانا تاکہ تم پر نظر نہ پڑے، نظر نہ لگ جائے. اب جب یہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں سارے بھائی پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے بنیامین کو یہ کہا کہ دیکھو میں ایک تدبیر کر کے اپنے پاس تمہیں روک لوں گا، تم پریشان نہیں ہونا، بولنا کچھ نہیں. غلہ دے دیا افراد خانہ کے حساب سے. واپسی کی تیاری ہو رہی. واپسی کی تیاری کے دوران بادشاہ نے یوسف علیہ السلام نے اپنے آدمی کو یہ کہا کہ یہ فلانا جو پیالہ ہے نا اس کو چپکے سے بنیامین کے بورے میں رکھ دو. رکھ دیا. واپسی ہو گئی. اب بادشاہ کے جو باورچی خانے کے جو ملازم تھے وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ پیالہ کہاں ہے. ہو نہ ہو یہ چندہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، غلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے چوری کی ہوگی. اعلان کر دیا چور چور چور. انہوں نے کہا بھئی کیا ہو گیا، ہمیں کیوں چور کہہ رہے ہو؟ بھئی ہمیں بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، تمہاری تلاشی ہم لیں گے. لے لو شوق سے تلاشی، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ہم تو ضرورت مند ہیں اور تمہارے بادشاہ تو نیک دل ہیں، ہم ان کی بھلا چوری کیوں کریں گے. آدمی جب بے گناہ ہوتا ہے نا تو دھڑلے سے کچھ بھی بول جاتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا اگر ہمارے پاس سے نکل آئے نا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. ہمارے ہاں تو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے. قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. تلاشی لی تو وہ تو بنیامین کے تھیلے میں نکلنا ہی تھا پیالہ. بنیامین کے تھیلے میں نکلا اور اس کو روک لیا گیا. یہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر کری تھی روکنے کے لیے. اب بھائی لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کس منہ سے ابا جان کے پاس جائیں گے. پہلے ایک کے بارے میں ہم نے کہانی بنائی تھی کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ تو حقیقت میں ہوا ہے. بھائی لوگ والد صاحب کے پاس دوبارہ روتے پیٹتے پہنچے اور یہ کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کری اس لیے وہ گرفتار ہو گیا. والد صاحب نے پھر صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور یہ کہا بھائی میں تو صبر کروں گا، ایسا صبر کہ اللہ سے شکوہ نہیں کروں گا. لیکن انسان باپ روتے تو ہیں، روتے تو تھے، روتے روتے بینائی چلی گئی. بھائیوں نے کہا اب اتنا روتے کیوں ہیں؟ بھئی میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ کے آگے آنسو بہاتا ہوں اس لیے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بنیامین نہیں، وہ جو اتنے سال پرانے تم نے کیس یا کہانی بنائی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ وہ یوسف بھی خیریت سے ہے، واپس آئے گا. کل میں نے نہیں سنایا تھا، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. یعقوب کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ یوسف زندہ ہی نہیں، اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں میرا دل کہتا ہے یوسف مجھے ملے گا. اور ان کو یہ کہا تم جاؤ یوسف کو بھی لے کر آؤ، یوسف کے بھائی کو بھی لے کر آؤ. بھئی یوسف کو کہاں سے لے کر آئیں گے، وہ تو مر چکا ہوگا، چلو بھائی کو لے کر آتے ہیں. بھائی کو لینے کے لیے تیسری مرتبہ گئے مصر کے بادشاہ کے پاس. اب کی بار جب گئے اور بھائیوں کو دیکھا تو یوسف کا دل پسیج گیا اور یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ایک تمہارا بھائی کبھی یوسف نام کا ہوا کرتا تھا. یہ پاؤں تلے زمین نکل گئی، ان کو کیسے پتا یوسف؟ غور سے آنکھیں کھول کر دیکھا یہی تو یوسف ہے، آپ ہی تو کہیں وہ نہیں ہے. ہاں جی میں ہی ہوں. عجیب بات ہے، آپ یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال کر آئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا. اللہ نے کیسے پہنچایا؟ دو چیزیں میرے پاس تھیں اور وہ دو چیز، دو گڑ، دو وظیفے، دو کام جو کرے گا اللہ اس کو چمکائیں گے. کیا دو کام، دو وظیفے، دو گڑ؟ تقوی اختیار کرے،
مجھے گناہ کی دعوت دی گئی، میں نے گناہ نہیں کرا۔ نمبر 2، تم نے بڑی زیادتی کری میرے ساتھ، اور تمہیں مجھ سے یہ اللہ واسطے کا بیر تھا کہ میرے والد صاحب مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں، میں نے تھوڑی کہا تھا مجھ سے محبت کرو، تم نے مجھ سے اللہ واسطے کا بیر پالا۔ اور میں بھی تمہارے خلاف ابا جی کو کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کیا۔ بہت مشکل ہے بھائی بہنوں کی ناگواری پر صبر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ گڑ بتا دیا، جو یہ کرے گا کیا کرے گا؟ تقوی اختیار کرے، صبر کرے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اب یہ بھائی لوگ پاؤں پڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں، بتاؤ تو صحیح والد صاحب کا کیا حال؟ انہوں نے بتایا، وہ تو روتے روتے بیچارے نابینا ہو گئے۔ اچھا لو یہ میری قمیص، اور والد صاحب کی آنکھوں پر ملنا، وہ دوبارہ ان کی بینائی آ جائے گی۔ یہ بتایا، برکت بتائی کہ برکت کا ظہور ہوتا ہے، اور بڑوں کی بڑی برکت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی بڑی برکت ہوتی ہے، یہ برکتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ یہ گئے، یعقوب علیہ السلام کو خوشی خوشی جا کر خبر سنائی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ میرا دل بڑا مطمئن ہے۔ اب بھائی لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کے بھی پاؤں منتیں کری، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام، یہ باپ اس کو کہتے ہیں، معاف کیا، معاف نہیں کیا، میں اللہ سے بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ بڑوں کو، ماں باپ کو سکھایا، اولاد کی شکایتیں نہیں کرتے، اولاد کی برائیاں دنیا میں نہیں گاتے پھرتے، ہاں کمیاں ہیں اس کے لیے آنسو بہاؤ تہجد میں۔ تمہارا ماں باپ اور استاذ جو دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، وہ بڑی قبول ہوتی۔ اب یہ سب لوگ تیاری کری مصر کے دربار میں جانے کی، اور یعقوب علیہ السلام مع اپنے اہل خانہ کے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ سب کے سب بے ساختہ یوسف علیہ السلام کے قدموں میں پڑ گئے۔ اس پر یہ ظاہر ہوا وہ خواب کی تعبیر جو شروع میں یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے دیکھو کیسا فضل کیا، شیطان نے تو بڑی چال چلی لیکن اللہ نے ہمیں ملا دیا، اللہ نے ملا دیا۔ میں نے یہ کرا، میں نے یہ کرا، یہ نہیں کہا، اللہ نے فضل کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے سنایا۔ پھر قرآن نے یہ بھی سنایا کہ یوسف علیہ السلام سے پہلے یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور جب یوسف علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کری کہ اللہ آپ نے مجھ پر زندگی بھر بڑے فضل فرمائے، اب آخر میں میری آپ سے 2 درخواستیں۔ ایک، اے اللہ تو مجھے ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ یہ یوسف علیہ السلام نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑ پوتے ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے۔ ہم نے کبھی دعا مانگی؟ آج جو قرآن پڑھا گیا 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، کبھی ہم نے مانگی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، بیت اللہ کے بنانے والے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے بت پرستی سے بچائیو۔ کبھی ہم نے دعا کی اے اللہ مجھے شرک سے بچانا، اے اللہ مجھے زنا سے بچانا، اے اللہ مجھے شراب نوشی سے بچانا، اے اللہ مجھے بڑے گناہوں سے کبھی ہم نے دعا مانگی؟ نہیں، میں تو تراویح پڑھاتا ہوں گول مسجد میں تو بڑا بزرگ ہوں۔ نہیں، کوئی بزرگ نہیں ہے، کب ہل جائے آدمی پتہ نہیں۔ ہر دم ہم محتاج ہیں کہ اللہ سے مانگے۔ ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، یہ سکھایا۔ ایک دعا یہ مانگی، دوسری دعا مانگی اے اللہ میں تو کیا نیک ہوں گا، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ قیامت کے دن میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما دیجیے۔ یہ ہمیں سکھایا۔
یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اے ہمارے حبیب یہ جو قصہ آپ اپنی امت کو سنا رہے ہیں، کہاں سے سنا رہے ہیں؟ آپ نے یہ قصہ رونما ہوتے ہوئے دیکھا؟ آپ اس قصے کے عینی شاہد نہیں، یہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ قصہ سنایا، معلوم ہوا آپ اللہ کے سچے نبی۔ یہ قصہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد 3 صورتیں اور آج پڑھی گئیں، ایک رعد، دوسری ابراہیم، تیسری حجر۔ اس کے مضامین زیادہ لمبے نہیں ہیں، انشاءاللہ کل یہ بھی مضامین ہو جائیں گے اور آئندہ کی بھی بات ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین